السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 191 سے 206 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو جو لا یخلقو نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرن کسی مدد کی، ولا انفسہم اور نہ اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پرستش کی تردید فرمائی ہے کہ ان میں معبود ہونے کی کوئی بھی صفت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے، حتیٰ کہ وہ سب جمع بھی ہو جائیں تو مکھی تک بنانا بلکہ اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ خود مخلوق ہیں، اپنے پوجنے والوں کی مدد تو درکنار، اگر خود انہیں کوئی توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر خالق کو چھوڑ کر اس بے بس مخلوق کو کیوں پوجتے ہو؟ ان تدعوہم اور اگر تم بلاؤ انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم تم نے انہیں بلایا ہو، ام انتم یا تم صامتون خاموش رہو۔ اس سے پہلی آیات میں بتوں سے ہر قسم کی قدرت کی نفی تھی، اب ان سے ہر طرح کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ مطلب کہ بت جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان میں نہ تو نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھے راستے پر لگائیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے، فادعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ جواب دے تمہیں، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ بت پرستوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے مجسمے ہی بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی صورت میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ یہ الفاظ بھی دلیل ہیں کہ وہ لوگ صرف پتھروں کو نہیں بلکہ بتوں کی صورت میں بزرگوں کو پوجتے اور پکارتے ہیں، کیونکہ پتھروں کو تمہارے جیسے بندے نہیں کہا جا سکتا۔ لہم ارجل کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون وہ چلتے ہوں، بہا ان کے ساتھ، ام لہم یا ان کے ایدن ہاتھ ہیں، یبطشون وہ پکڑتے ہوں، بہا ان کے ساتھ، ام لہم یا ان کی اعین آنکھیں ہیں، یبصرون وہ دیکھتے ہوں، بہا ان کے ساتھ، ام لہم یا ان کے آذان کان ہیں، یسمعون وہ سنتے ہو، بہا ان کے ساتھ، قل ادعوا کہہ دیجئے پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی چال چلو میرے خلاف، فلا تنظرون پھر نہ تم مہلت دو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کے سامنے ماتھے رگڑتے ہو۔ اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ بے شک تم نے ان بتوں کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان بنا رکھے ہیں، مگر زندہ انسان بہرحال ان بتوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان چاروں اعضاء کی وجہ سے وہ احساس بھی رکھتا ہے اور حرکت بھی کر سکتا ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم یعنی اپنا زور جو میرے خلاف لگا سکتے ہو لگا لو، ان ولییہ اللہ الذی بے شک میرا دوست اللہ ہے، جس نے نزل نازل کی ہے، الکتاب کتاب، وہو اور وہی، یتولی الصالحین دوست رکھتا ہے صالحین کو۔
یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ تم ان کے غضب میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرا یار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے، مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس کے علاوہ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا انفسکم اور نہ اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ آیت میں مشرکین کی بے وقوفی کو خوب واضح کیا جا رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو انہیں إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف لا يسمعوا نہیں وہ سنیں گے وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے انہیں ينظرون وہ دیکھ رہے ہیں إِلَيْكَ آپ کی طرف وَهُمْ حالانکہ وہ لا يبصرون نہیں وہ دیکھ رہے۔ مشرکین اپنے بتوں کی صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھیں ایسی بناتے کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں، مگر جب وہ بے جان بت ہیں تو دیکھیں گے کیسے۔ ذِل عفو اختیار کیجئے درگزر کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور حکم دیجئے نیکی کا، وَأَعْرِضْ اور اعراض کیجئے عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید کی دعوت کے جواب میں آپ کو مشرکوں اور جاہلوں کی طرف سے بہت تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ آپ اس کے مقابلے میں درگزر سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ کے واسطے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اگر وہ ضد پر اڑ کر مخالفانہ رویہ اختیار کریں اور بے فائدہ تکرار کریں تو بجائے الجھنے کے آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ وہ اس خاموشی کو کوئی بھی معنی پہنا دیں، امید ہے کہ اس سے ان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی جو لوگ مسلمانوں سے جہالت اختیار کریں جیسے منافق یا وہ کفار جن سے جنگ نہیں ہو رہی، ان سے درگزر کرنے، نیکی کا حکم دینے اور ان کی جہالت سے اعراض کا حکم اب بھی ہے، بلکہ دعوت کے وقت ان چیزوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہوگا۔ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے نزغٌ کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْ پس پناہ طلب کیجئے باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہ بے شک وہ سمیع سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر معروف کا حکم دینے، درگزر کرنے، بہترین طریقے سے جواب دینے اور جاہلوں سے اعراض کا حکم دیا گیا ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 2 آدمی آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شخص غصے میں اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہہ لے تو جو حالت اس کی ہے ختم ہو جائے گی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہا تم سنتے نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں طائف کوئی خیال من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا پھر یکایک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے آنے والے خیال یا غصے کے چھونے کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا جلال، آخرت کی جواب دہی اور شیطان کی دشمنی یاد آ جاتی ہے، جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے اس وسوسے، خیال یا غصے کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل سے باز رہتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور بھائی ان شیطانوں کے، يَمُدُّونَهُمْ کھینچتے ہیں انہیں، فِي الْغَيِّ گمراہی میں، ثُمَّ پھر لَا يُقْصِرُونَ نہیں وہ کمی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے مقابلے میں ان کفار اور منافقین کا جو اپنی شرارت اور خباثت نفس میں شیاطین کے بھائی ہیں، یہ حال ہے ان کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں بڑھاتے اور گھسیٹتے ہی لیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لم نہیں تَأْتِيهِمْ آپ لاتے ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ اشتبیتہا چھاپ کر کے لے آیا، کل کہہ دیجئے انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت میں شیاطین کے بھائیوں کی گمراہی اور بیجا ضد کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، یعنی وہ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ تم اپنے پاس ہی سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتے ہو؟ فرمایا میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اپنی طرف سے کوئی بھی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ بصائر من ربکم اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم ہی بڑا کافی معجزہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید معجزوں کی طلب محض نہ ماننے کا بہانہ ہے۔ اذا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن کو، فاستمعوا پس تم غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اس سے فائدہ اٹھانے کے آداب کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسے پڑھے جانے کے وقت توجہ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ یہ ان ضد اور عناد کے مارے ہوئے کفار کو نصیحت ہے جن کا ذکر مسلسل چلا آ رہا ہے اور جو ہمیشہ نئے سے نئے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شور مچا کر دوسروں کو بھی سننے سے روکتے ہیں اور اس بیہودہ طریقے سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کچھ پڑھتے تھے تو ایک نوجوان کی عادت تھی وہ بھی اسے پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بآواز بلند قرات پڑھی، فارغ ہو کر پلٹے اور پوچھا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا تھا؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا تھا یہ کیا بات ہے، مجھ سے قرآن میں چھینا چھپٹی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات پڑھنے سے رک گئے۔ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ امام جب اونچی آواز میں قرآن پڑھے اس وقت مقتدی سوائے الحمدللہ کے کچھ نہ پڑھے، یعنی صرف سورۃ فاتحہ پڑھو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ودون الجہر اور بغیر بلند، من القول آواز کے، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا تکن اور نہ ہو آپ، من الغافلین غافلوں میں سے۔ غدوی سے مراد فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اور الآصال سے مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ ان اوقات میں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ تضرعاً کہتے ہیں ذکر خوب عاجزی کے ساتھ اور گر گرا کر کیا جائے، خیفتاً اللہ تعالیٰ کا خوف دل پر طاری ہو۔ دون الجہر من القول اس کے مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آواز کے بغیر ہو کیونکہ یہ اخلاص کے قریب اور ریا سے دور ہے، دوسرا یہ کہ ذکر اور قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ ہو نہ ہی بلند آواز سے ہو بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز کچھ بلند کرنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پست کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان الذین بے شک وہ فرشتے جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادتہ اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، وَلَہُ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔
شاہ عبد القادر فرماتے ہیں جب مقرب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہ کرے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔ ان آیات پر ہم آج سورۃ اعراف کی آیات کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہی سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔